انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا, مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں. اے علی مجھے رات میں لے جانا, دن کے اجالے میں نہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے بھائیوں, انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے, انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے, لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو, اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ. اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے ہمارا پردہ کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہم ہمارے چہروں کو ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے. کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت, جن کی چادر کپڑے سے نیچے, ٹخنے سے نیچے, چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں. آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے, گندگی پڑی ہوتی ہے, تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں, دائیں سے نکل جا, بائیں سے اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا. کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی, آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, ٹخنے سے اوپر, چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, چادر اٹھانے کی اجازت, چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں, جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں. آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا, کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اے عورت جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی, کیونکہ تیری چادر نیچے ہے. جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی, اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں, اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے. گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے, آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی. میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں, جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے, بیلونز خریدنے کے لیے, جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو. شرم آنی چاہیے. تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں, دکانداری کریں, خریداری کریں. یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں. ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا. پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں,
یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے. کڑے ہوئے برقعے, ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں, اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا, تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے, سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ, لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو, بمبئی کے دیکھ لو, حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں. اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ, لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے, کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کا قانون یہی ہے, اسلام کا نظام یہی ہے. ایک عورت, اس کا شوہر مر چکا ہے, عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے, شوہر انتقال کر گیا, اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, جبکہ مستطیع ہے, صاحب استطاعت ہے, حج کرنے جانا چاہتی ہے, اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا, بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا, باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا, لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ جا. چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے, میرے پاس دولت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ. اگر تیرا بھائی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے, تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. نہیں, اے اللہ کے نبی, میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے, میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں, چلی جاؤں. فرمایا نہیں, منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو, اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا, اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا. تم کسی کو بیٹا بول دو, بھائی بول دو, جو چاہو بول دو, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے. اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن, کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ, اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک عبادت میں, حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں, جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے, اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے, تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے
جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میری بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کی شان، ان کا صبر، سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی مصیبت سے زیادہ آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان کے دکھ بہا رہے ہیں تو کل اپنے حال کو بہتر ان کا سچا تاجکارہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو اس سے لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر نہ بھولیں۔ آپ نے اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب کرنے نہ بھولیں تاکہ اور بھی دل کو چھو لینے والا بیان آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات سمجھنے اور ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمسیدہ زہرا سی سیرتی نہیں ملتی، مریم سی ادا زہرا سی سیرتی نہیں ملتی، مریم سی ادا زہرا سی سیرتی نہیں ملتی، عورت